حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں کھڑے ہیں، کوئی سامان خریدنے آئے ہیں کہ کسی نے آپ کے پیسے چرا لیے، آپ کی چیز خریدی ہے، اس کا بل دینے لگے ہیں، قیمت دینے لگے ہیں، تو کسی نے پیسے چرا لیے، شور مچ گیا، کسی نے صحابی رسول کے پیسے چرا لیے ہیں، کسی نے نقصان کر دی ہے، اب لوگ اسے بد دعائیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، اللہ کرے وہ پکڑا جائے، اللہ کرے اس کا نقصان ہو، ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود کا جواب سننے والا ہے، اور ناظرین کرام میں آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیں صحابی رسول نے آگے سے کیا رد عمل پیش کی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے جب لوگوں کی باتیں سنی تو آپ نے دعا مانگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، پروردگار اگر اس چور نے چوری کی ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے، تو پروردگار میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ میں اپنا مال، اپنا پیسہ اسے معاف کرتا ہوں، پروردگار تو بھی اسے معاف فرما دے۔ اگر اس نے چوری کی ہے کسی مجبوری کی بنا پر، تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف فرما دے۔ اور پروردگار اگر اس نے چوری کی ہے عیاشی کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے چوری کی ہے، تو پروردگار یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد اسے گناہ کی توفیق نہ دینا، اس کے بعد اسے گناہ کی توفیق نہ دینا، یہ اس کا آخری گناہ ہو۔ کہاں سے لائیں ایسی فکر؟ ایسی دعائیں تو ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو نہیں دیتے، سگے ماں جائوں کو نہیں دیتے، جو عبداللہ بن مسعود ایک اجنبی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کبھی ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے نہیں مانگی جو جناب عبداللہ بن مسعود نے ایک اجنبی کے لیے مانگی ہے۔ اس نے پیسے چوری کیے اور آپ نے عرض کیا، پروردگار اگر اس نے اپنی کسی مجبوری کی بنا پر یہ چوری کی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ اور اگر اس نے چوری کی ہے اپنی عیاشی کے لیے تو یہ اس کا آخری گناہ ہو، اسے گناہ کی دوبارہ توفیق نہ دینا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک مالدار شخص پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا، یہ بتا کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی بھی کی ہے، کبھی کسی اور کے ساتھ کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اور عرض کرے گا، پروردگار میں مالدار تھا، لوگ مجھ سے قرض لے کر جاتے تھے اور قرض لوٹانے میں تاخیر کر دیتے تھے، دیر کر دیتے تھے، تو میں انہیں قرض لینے میں وقت دیا کرتا تھا، میں مہلت بڑھا دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں اس کا نام اعمال بند کر دو، یہ بندہ ہو کر میرے بندوں پر رحم کر رہا ہے اور میں خالق ہو کر اس پر رحم کیوں نہ فرماؤں؟ جب یہ بندہ ہو کر عاجز و مجبور ہو کر بندوں پر رحم کرتا ہے تو میں خالق و مالک ہو کر رحمان و رحیم ہو کر اس پر رحم کیوں نہ فرماؤں؟ لہذا اس کا نام اعمال بند کر دو، میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں، خاندان میں اور اہل خانہ میں نگاہ دوڑائیں، کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے شعبے میں، دفتر میں، جہاں آپ کے شب و روز گزرتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے اور آپ یہ 3 الفاظ اپنی زبان پر لے آئیں کہ جاؤ معاف کیا، یقین جانیے اس سے بڑا سودا کوئی نہیں آخرت کا، اس سے بڑا آخرت کا سودا کوئی نہیں۔ بس یہ 3 الفاظ زبان پر لے آئیں کہ جاؤ معاف کیا۔